تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ اپنا مختصر تعارف کرائیے۔ السلام علیکم، میرا نام مصطفیٰ قاضی ہے اور میں جو ہے وہ آٹوموٹیو انجینئرنگ پرسیو کر رہا ہوں این ای ڈی یونیورسٹی سے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی جرنی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کالج کارساز سے جو ہے وہ ڈگری حاصل کی، اور آٹوموٹیو کا گاڑیوں کا مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا، اور میں نے اپنی جو ڈگری لی اپنا جو پرسیو کر رہا ہوں وہ میں شوق سے ہی کر رہا ہوں۔ میں نے اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ چاند پٹک بھی کی تھی۔ میں نے بہت سارے سینئرز سے اور جو پاس آؤٹ ہیں آٹوموٹیو کے، ان سے بڑے مشورے لیے۔ سب کا مشورہ تھا کہ اگر اسکوپ کی طرف جانا چاہتے ہو تو آٹوموٹیو کو پرسیو نہیں کرو، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ایز سچ کوئی اپارچونیٹیز ہیں نہیں۔ آپ کے شعبے میں ریسرچ اور انٹرنشپ کے مواقع کیا ہیں؟ آٹوموٹیو انجینئرنگ میں ویسے پاکستان کے اندر تو ایز سچ کوئی اپارچونیٹیز ایز اے جاب اپارچونیٹیز اگر آپ کی بات کریں تو اس میں تو اتنی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اپنا کوئی پرسنلی اگر آپ کو شوق ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ جاب کے لیے کریں، آپ اپنی جو ہے وہ لرننگ کے لیے اور اپنی ایجوکیشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ آٹوموٹیو انجینئرنگ پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کو آپ کا اور ایکسپیرینس آپ حاصل کر سکتے ہیں اور باہر یہ ہے کہ باہر بہت جاب اپرچونیٹیز ہیں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں اور امریکہ میں۔ کوئی ایسا مزیدار پروجیکٹ بتائیے جس میں آپ دوران تعلیم شامل رہے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کے حوالے سے بات کروں تو میں نے انٹرنشپس کی ہیں، ٹیکنو پیک انڈسٹری میں کی تھی انٹرنشپ، اور وہاں وہ ایٹلس ہونڈا کے وینڈر ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ایک اپارچونیٹی آئی تھی، اس کو اپارچونیٹی کہہ سکتے ہیں، کیٹ ڈیزائن مجھے کرنا تھا۔ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، ویسے تو وہ آٹوموٹیو سے بالکل ہٹ کے ہے، ایک بہت بڑی مرسرائز مشین ہوتی ہے، تو اس کو میں نے ڈیزائن کیا تھا پورا، ایک طریقے سے ایک ریورس انجینئرنگ تھی، تو وہ پوری کیٹ پہ ڈیزائن ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی اپارچونیٹیز بھی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی آتی ہیں آپ کے پاس۔ پرسنل پروجیکٹس کے اندر میں نے این ای ڈی ریسرچ کے اندر ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا، اس کو کہتے ہیں پیڈل شفٹرز، گاڑی کے اندر ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ آپ بٹن سے جو ہے وہ گاڑی کے اپنا گیئرز کو شفٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا پورا ایک میکینزم ہم نے تیار کیا تھا، سولینوائڈ میکینزم ہوتا ہے پورا، اس کے ذریعے شفٹ کرتے ہیں، تو ایک وہ پروجیکٹ میں نے کیا تھا۔ این ای ڈی ریسرچ کا مختصر تعارف کرائیے۔ بہت سارے لوگوں کے میرے پاس سوالات آئے تھے کہ این ای ڈی ریسرچ ہے کیا، اور کیا ہے ان کی ڈیفینیشن، اور کیا ان کا جو ہے وہ گول ہے۔ تو بیسکلی این ای ڈی ریسرچ جو ہے وہ ایک فارمولا اسٹوڈنٹ ٹیم ہے، اور ورلڈ وائڈ کمپٹیشنز ہوتے ہیں جس کے اندر پوری دنیا سے جو ہے وہ یونیورسٹیز حصہ لیتی ہیں۔ اس کے اندر دراصل وہ انجینئرنگ بیسڈ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور وہ دو آرگنائزیشنز جو کرواتی ہیں، ایک آئی میکی جو کہ میکینیکل انجینئرز کی ایک سوسائٹی ہے، ایک وہ کرواتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز ہیں، وہ کرواتے ہیں، ایس اے ای۔ تو این ای ڈی ریسرچ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر بیسیکلی دو ڈومینز ہیں۔ پہلا جو ڈومین ہے وہ ٹیکنیکل ڈومین ہے، جس کا ٹوٹلی پرپز جو ہوتا ہے وہ گاڑی سے متعلق ہوتا ہے، کہ گاڑی کے اندر جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ان کو مینوفیکچر کرنا، ان کو ڈیزائن کرنا، ان کی ٹیسٹنگ کرنا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا مینجمنٹ ڈومین ہوتا ہے، جو کہ مارکیٹنگ، انڈسٹریز سے کنیکشن اور اسپانسرز، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایونٹس جو ہم کرواتے ہیں یا ٹریننگز کرواتے ہیں، ٹریننگ ورکشاپس رکھواتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ڈیل کرتی ہے وہ ہماری مینجمنٹ ٹیم کرتی ہے۔ پھر ان دونوں کے اندر بھی جو ہے ہماری سب ڈومینز بنی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ٹیکنیکل کی بات کریں تو ٹیکنیکل کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے پاور ٹرین ہے۔ پاور ٹرین کا کام جو ہے وہ انجن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری پاور ٹرین دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرانکس کا ایک ڈومین ہے، جتنی بھی الیکٹریکل جو ہے وہ ہماری وائرنگ، پوری وائرنگ ہارنس ہو گئی، اس کے علاوہ سینسرز اور ٹرانسڈیوسرز جو بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر، وہ ساری جو ڈیل کرتی ہے وہ ہماری الیکٹرانک ڈومین کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری وہیکل ڈائنامکس ہوتی ہے، جو کہ سسپینشن، اس کے علاوہ ہبز ہوتے ہیں، ایکسل وغیرہ، یہ سب جو ڈیل کرتی ہے وہ اسٹیئرنگ سسٹم ہو گیا، یہ سب وہیکل ڈائنامکس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی ہماری ڈومین جو ہے وہ چیسی ہے۔ چیسی گاڑی کی اسٹرکچر، کور جو ہوتا ہے گاڑی کا پورا، جو نوز کہتے ہیں ہم اس کو، اس کے علاوہ جو ہے وہ امپیکٹ ایٹینویٹر سسٹم ہوتا ہے، شاک ایبزاربنگ سسٹم، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چیسی ڈومین جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ کے اندر ہمارے پاس ایک تو مارکیٹنگ کی ٹیم ہوتی ہے، جو کہ آف کورس اسپانسرز اور انڈسٹریز سے میٹنگز جو ہے وہ ارینج کرواتی ہے اور ان سب چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ہماری پھر ایک آپریشن کی ٹیم ہے،
جو کہ ایونٹس کو مینیج کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک ہماری گرافک ڈیزائننگ کی ایک ٹیم ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ پلس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکچولی ان کا کام یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جتنی بھی پوسٹیں وغیرہ چلتی ہیں وہ سب ان کے انڈر آتی ہیں. تو یہ ہمارا ٹوٹل اسٹرکچر ہے جس کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 25 ممبرز ہیں فی الحال, اور والنٹیئرز ہمارے پاس ہوتے ہیں بہت سارے. NED ریسرچ میں شمولیت سے ٹیکنیکل نالج حاصل ہوتی ہے. آپ کو تجربہ کیسا رہا؟ NED یونیورسٹی کے اندر میرا تعلق فرسٹ ایئر سے ہی NED ریسرچ میں رہا. میں نے فرسٹ ایئر سے ہی جو ہے وہ NED ریسرچ جوائن کر لی تھی, اور اس وقت ہمارے جو ٹیم لیڈ تھے وہ حمزہ بھائی تھے. اس سال جو ہے وہ گاڑی ہماری اسلام آباد گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اٹلی کے لیے جو ہے وہ ایک اور گاڑی پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا 2022 میں. تو میرے اب تک 3 سال بہت اچھے گزرے ہیں NED ریسرچ کے اندر, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. جو میں نے پڑھا وہ میں نے اپلائی کیا ایکچولی. تو NED ریسرچ سے کا یہی ہے کہ اگر جو ہے کوئی بھی جوائن کر رہا ہے تو وہ اس مائنڈ سیٹ سے جوائن کرے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنی لرننگ کو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے. پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ ان ساری ذمہ داریوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اچھا, ایز اے ٹیم لیڈ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور سب سے پہلے تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو جتنی بھی چیزیں جتنے مسائل ہوتے ہیں, ایک ممبر کے پرسنل مسئلے بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو NR کے جتنی پرابلمز ہوتے ہیں وہ میں ہی ڈیل کرتا ہوں پرسنلی. اور میرے نیچے جو ہے وہ ایک مینجمنٹ لیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیکنیکل لیڈ ہوتا ہے. تو جتنے بھی ٹیکنیکل کے پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, وہ آف کورس ٹیکنیکل لیڈ لے کے آتے ہیں میرے پاس, اور جتنے مینجمنٹ کے مسائل ہیں ان کو میں صرف مشورے دیتا ہوں, اور وہ آگے جو ہے وہ خود ہی پرسیو کرتے ہیں. امید ہے انٹرویو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے سے تبصرے کے خانے میں ضرور آگاہ فرمائیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائیے گا جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. اب مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.